السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بہت سی باتیں کی ہیں، ان کی باتیں لائیو ٹی وی پر نشر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے کچھ تھوڑے سے ٹکڑے آپ کو سناتے ہیں، پھر میرے ساتھ پرویز رشید صاحب موجود ہیں، ہم اس تناظر میں ان کے ساتھ بات کریں گے۔ آئیں ذرا چھوٹے سے تھوڑے سے ٹکڑے اس کے سن لیتے ہیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ۔ میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں۔ میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ آپ نے سنا پرویز صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پرویز رشید صاحب، ری لانچنگ آف نواز شریف ہے یہ ساری گفتگو ٹی وی پہ آنا، سیاسی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آپ دوبارہ نواز شریف کا اور پبلک کا کانٹیکٹ بلڈ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مزمل، پہلے تو آپ کا سوال جو ہے جس میں ری لانچنگ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے اس سے میں متفق نہیں۔ ٹھیک، نواز شریف صاحب کو تو سیاست میں ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، اور مائنس نواز شریف بار بار کیا گیا ہے۔ نواز شریف کو ری لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مخالفین ان کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ 99 میں ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، پھر دوبارہ 2017 میں ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی سیاست کی تو کنٹینیوٹی قائم رہی ہے، 93 سے قائم رہی ہے، جب انہوں نے ایک لفظ بولا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور آج تک ہم ان کی اس سیاست کی کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں۔ جو شخص جس کی سیاست کنٹینیو کر رہی ہو اس کو ری لانچ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اسے منظر سے کئی دفعہ ہٹایا جاتا ہے۔ جب وہ منظر سے ہٹ جاتے ہیں اور میڈیا ہمارا جو ہے جس پہ کنٹرول ہے اس پہ ان کی خبریں چلنی بند ہو جاتی ہیں، ان کی تصویریں آنی بند ہو جاتی ہیں، اخبار میں ان کے بارے میں منفی باتیں کی جا سکتی ہیں، ٹیلی ویژن پر ان کے بارے میں منفی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو منفی باتیں کی جا رہی ہیں انہیں ان کی حقیقت بتانے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوتی ہے۔ بہت کم بولتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بڑی دانش مندی سے کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں بولتے۔ جو خاص طور پر جو ان کی تکالیف ہوتی ہیں ان کے بارے میں کبھی نہیں بولتے، اپنے کارناموں کے بارے میں کبھی وہ اونچی آواز میں انہیں دہرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ان کی ایک مزاج کا پر آج تو انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں بھی بات کی ہے، اپنی سیاسی کامیابیوں کی بھی بات کی ہے، اپنی ذاتی تکالیف کی بھی بات کی ہے۔ آج تو تینوں باتیں کی ہیں انہوں نے۔ جی مزمل، یہ تینوں باتیں جو آج انہوں نے کی ہیں جو کہ ان کے مزاج سے ذرا دور ہی کی بات ہے، لیکن تینوں باتیں انہوں نے پاکستان کی سیاست کے ریفرنس میں کی۔ وہ اپنی ذات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے ساتھ تم جو بھی کرنا چاہتے تھے کرتے رہتے، اور تم نے کر بھی لیا، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کو اس کا نقصان پہنچے۔ تو یہاں بھی وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے اپنی ذات کا حوالہ دے رہے ہیں۔ واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آپ نے خود کہا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں رہتی، منظر سے غائب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوبارہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، واپس آنے کے لیے ایک رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے ان کی۔ آپ نے کہا ری لانچ کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے، میں ری انٹری کا لفظ یوز کر لیتا ہوں، لیکن دوبارہ نواز شریف پاکستان کی سیاست واپس آنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کنٹینیوٹی آف ہز پالیٹکس ہے، نہ ری لانچنگ ہے اور نہ دوسرا لفظ جو آپ نے بولا وہ ہے
میں اس کو کہوں گا کہ کنٹینیوٹی آف ہز پالیٹکس ہے، جس کو بہت دفعہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ان کا عزم اور ان کا حوصلہ ہے کہ وہ اس کو تسلسل کو جاری رکھتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے جب 99 میں ان کو ہٹایا گیا تو 2008 میں جب وہ آئے پاکستان تو وہ نااہل تھے، سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی انتخابی مہم جو تھی اس کی قیادت کی اور لوگوں نے ایک ایسے شخص کے لیے ووٹ کیا جو خود انتخاب میں حصہ بھی نہیں لے سکتا تھا، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت بن گئی، اور وفاق میں وہ ایک بہت بڑی طاقتور اپوزیشن کی شکل میں. صورتحال تو 2008 سے ایسی ہی ہوگی نا اگلے انتخاب میں بھی. اگر وہ انتخابی مہم کی قیادت کریں گے تو خود تو کچھ نہیں بن سکتے ہوں گے، تو کھڑے تو وہی ہیں جہاں 2008 میں کھڑے تھے. جی آج یہ بات میں تو نہیں کہوں گا، میں تو امید رکھوں گا کہ جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس ناانصافی کو ختم کیا جائے گا، اور اس ناانصافی کو ختم ہونا چاہیے. ریاست کے بڑے سٹیک ہولڈرز تو ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہے ہیں کبھی بھی، نہ 97 میں، نہ 99 میں، نہ 93 میں، نہ 2017 میں. تو ان کا ایک پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ ریاست کا بڑا سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہتا ہے. ہم سب اپنے تجربوں سے سیکھتے ہیں، اور اب آج کل جو باتیں ہم پاکستان کے طاقتور حلقوں سے، پاکستان کے طاقتور لوگوں سے جو سن رہے ہیں، وہ تو وہی باتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے. تو اب تو پھر کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی جس کا طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے آج نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں نظریاتی طور پہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین پر عمل ہو، اور سب لوگ پاکستان کے آئین میں جو کردار دیا ہے اس کردار کو ادا کریں، اور آج اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. واپس کب آ رہی ہیں مریم نواز کے ساتھ، یا پہلے مریم آئیں گی، وہ جلوس کی قیادت کریں گی، ان کے ویلکم کی، پھر وہ آئیں گے؟ بہتر اسٹریٹجی کیا ہوگی، کب آ رہے ہیں؟ یہ جو باتیں ہیں ان سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی حکمت بن رہی ہوگی کہ جی کون جلوس کی قیادت کرے گا اور کون پہلے آئے گا اور کون بعد میں آئے گا. میں نے آپ سے کہا کہ ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے، اس ناانصافی کو ختم ہونا چاہیے تاکہ وہ آ کے اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ناانصافی موجود رہے اور وہ واپس آ کے جو جس انتقام کا نشانہ بنے تھے اسی انتقام کا تسلسل باقی رہے. نواز شریف صاحب زیادہ بولنا شروع کریں گے، انٹرویوز دینے، زیادہ میڈیا انٹریکشن اب انہیں شروع کرنا چاہیے. بہت خاموش رہ لیا انہوں نے، آج سے ہم یہ سمجھیں. جو بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بولتے ہیں، خواہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں یا جیل کی سلاخوں سے باہر ہوں. انہوں نے کبھی بھی جب بولنے کا موقع ہے تو اس میں انہوں نے بولنے سے گریز نہیں کیا، اور اگر خاموشی سے بہتری ہو سکتی ہے تو وہ خاموشی سے بھی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، نواز شریف نے آج جو گفتگو کی اس کے تناظر میں ہم نے پرویز رشید صاحب سے گفتگو کی ہے. ان کی رائے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تب ہی بولتے ہیں جب ملک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال آج کی ان کی گفتگو بہت اہم تھی، اسی لیے ہم نے اس پر پرویز رشید صاحب سے بات کی. اب وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اور دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، حکومت پنجاب کے ترجمان بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے ترجمان بھی ہیں. دو ہیڈس ہیں ان کے سر پہ. فیاض الحسن چوہان صاحب، آرمی چیف کے واضح اعلان کے بعد اب کیا تحریک انصاف کو اپنا لانگ مارچ کال آف نہیں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو کل کارکول اکیڈمی میں تقریر تھی اس کے ایک فکرے کو غلط طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کیا جا رہا ہے.
آرمی چیف نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک کہی کہ ہم کسی بھی ایسے گروہ کو، جتھے سے مراد طالبان ہے، جتھے سے مراد وہ عسکریت پسند ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کو آپ بدو بدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں انہوں نے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی بات کی ہے، دہشت گردوں کی الگ بات کی ہے. دیکھیں سیاسی عدم استحکام کو ہم طالبان سے یا دوسرے جتھوں سے نہیں جوڑ سکتے، وہ تحریک انصاف سے ہی جوڑیں گے کیونکہ آپ سیاسی پارٹی ہیں. سیاسی عدم استحکام آپ ہی پیدا کر سکتے ہیں. نہیں ہم سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کر رہے. جمہوری معاشروں کے اندر کیا دھرنے لانگ مارچ نہیں ہوتے؟ پچھلے 3.5 سال آپ کے 2018 کے اینڈ سے لے کے مارچ 2022 تک یہ جو ہر تیسرے مہینے لانگ مارچ اور دھرنا اور دھرنیاں کرنے کے لیے بلاول زرداری اور مولوی فضل الرحمان اور بیگم صفدر آیا کرتی تھی، یہ بینگن لینے کے لیے آیا کرتی تھی اسلام آباد میں، یا چرخہ کاٹنے کے لیے آیا کرتی تھی، یا پکوڑے تلنے کے لیے آیا کرتے تھے، یہ بھی تو آتے تھے نا. ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ہم نے تو ان کو پورا جناب پیسے دیا تھا، ہم نے تو ان کو اکاموڈیٹ کیا تھا. تو جناب یہ جمہوری پروسیس ہی ہے نا. بات یہ ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے تو کس سے نہیں کریں گے اور کس سے کریں گے تو اس سے نہیں کریں گے. ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا جس سے بھی کریں گے، مطلب ہے یہ جس کو چھوڑو آپ، ہم نے کہا جس سے بھی کریں گے، اس سے بھی کریں گے، کس سے بھی کریں گے، ایک ٹاپک کریں گے کہ بیٹھ کے جو ہے وہ اگلے الیکشن کی ڈیٹ طے کرو. سمپل سی بات ہے. اس میں نہ کوئی مسئلہ فیسا غورس ہے، نہ کوئی ٹیکٹیکل. اس کا مطلب ہے آرمی چیف کی اس کے بعد بھی آپ لانگ مارچ کریں گے؟ لانگ مارچ ایک سیاسی آزادی اظہار رائے، آزادی عمل، جمہوری پروسیس ہے. آئین اور کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ لوگ کرتے رہے ہیں. یہ جو 13 گیدڑوں کی جماعت اس وقت برسر اقتدار ہے، یہ نہیں کرتے رہے 3.5 سال ہمارے خلاف. پر وہ تو دیکھیں نا I-10 میں جا کے ایک جگہ بیٹھتے تھے، آپ تو ڈی چوک، اور آپ تو الٹانا چاہتے ہیں سارا کچھ. اور سر ہم نے کب کہا کہ ہم آ کے یہاں پہ سفارت خانوں میں گھسیں گے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم یہاں آ کے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر گھسیں گے؟ ہم نے کب کہا یہ؟ آپ اپنی طرف سے جناب وہ ماضی گواہ ہے، 2014 گواہ ہے. آپ نے توڑ دیے تھے سارے قواعد، آپ چل پڑے تھے آگے کو. آپ کی اطلاع کے لیے آپ ایوان وزیر اعظم کے گیٹ پہ بیٹھ گئے تھے، آپ نے پارلیمنٹ میں شلواریں لٹکا دی تھیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم ایک جمہوری پروسیس، جمہوری روایات کو لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی عوام 11% انفلیشن ریٹ سے 44% سی پی آئی اور انفلیشن ریٹ پہ پہنچ کے ان کی زندگیاں اجیرن اور تباہ ہو گئی ہیں. پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. اچھا چلیں چوہان صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں، لانگ مارچ اکتوبر میں ہوگا نومبر میں؟ وہ تو عمران خان صاحب بتائیں گے نا. آپ کا کیا اندازہ ہے؟ نہیں میرا اندازہ میں نہیں بتا سکتا. عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہ تاش کے سارے پتے اس گیم میں تاش کے سارے پتے انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں سے مشاورت بھی نہیں کرتے؟ بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے، لیڈرشپ کی یہ کوالٹیز اور لیڈرشپ کا یہ اصول ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اینڈ ٹائم پہ وقت کی مناسبت سے جناب وہ ریویل کی جاتی ہے، اوپن کی جاتی ہے. تو اسی تقاضے کے مطابق قیادت اور لیڈرشپ کے اسی تقاضے کے مطابق عمران خان صاحب جب اس کا فیصلہ کریں گے تو پھر ایک ماحول بنے گا پاکستان سے. دیکھو پر آپ ماحول بناتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے نا. سر ماحول بنائیں گے نا. ہر دن عید اور ہر رات شبرات تو نہیں ہوتی نا رانا ثناء اللہ کے لیے یا اس امپورٹڈ حکومت کے لیے. کبھی کے دن اور کبھی کی راتیں. ابھی تو آپ کی راتیں چل رہی ہیں، دن کسی اور کے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا نا جب گلگت بلتستان، کشمیر، کے پی کے اور پنجاب سے لوگ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ پہ لے کے جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ ستارہ پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے آئیں گے نا جب، تو پھر میں ان سے پوچھوں گا ہرا سمندر پر جھنڈے کی آڑ میں بھی تو عدم استحکام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ عدم استحکام نہیں ہے، پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے. ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم سے، ہمارا مقابلہ ان 13 گیدڑوں کی جماعت سے، ہمارا مقابلہ ان 3 بڑے سٹوجز، یہ جو آپ کے نواز شریف، شہباز شریف، اور دوسرا آپ کے زرداری اور بلا وجہ بھٹو، اور تیسرا آپ کا مولوی فضل الرحمان. یہ جو 3 خاندان اور گروہ ہے نا، اصل مقابلہ ہمارا ان کے ساتھ ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں رفعت اللہ اورکزئی صاحب. ہم ان سے بات کریں گے بابو سر ٹاپ پہ جو گلگت کے سینئر وزیر کو اغوا کیا گیا اور وہاں سے دہشت گرد انہیں لے گئے اور پھر رہائی ہوئی، اس پر بات کریں گے. رفعت اللہ صاحب، یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، یہ کون سی تنظیم ہے جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے؟
شکریہ مزمل صاحب. یہ جو تنظیم ہے یہ خود کو مجاہدین گلگت بلتستان کہتے ہیں، اور یہ ابھی تک نہ تو ٹی ٹی پی نے جو ہے نا ان کے ساتھ مطلب انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، نہ ان کو آن کیا ہے، اور نہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارا کوئی ٹی ٹی پی سے تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن ان ایریاز میں پہلے تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جیسے 2013 میں ایک واقعہ ہوا تھا، یہ اس کے تناظر میں یہ بھی معاملہ سارا ہوا تھا کہ اس وقت یہ جو نانگا پربت ہے اس کے بیس کیمپ پہ کچھ غیر ملکی سیاح تھے، ان کو قتل کیا گیا تھا. تقریباً 6 یا 7 تھے، اس میں امریکی سیاح بھی تھے. تو اس میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ جو تنظیم ہے یا جو یہ وہ بھی مجاہدین گلگت بلتستان نے کیا تھا 2013 میں، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی اس وقت کے جو لیکن جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے وہ مجاہدین گلگت بلتستان کے تھے. جی بالکل. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں، اس میں یہ تقریباً کوئی 6 لوگ ہیں، ان کی جو یہ رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ مجاہدین گلگت بلتستان کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہوا ہے یا یہ ابھی کالعدم نہیں قرار ہوئی؟ نہیں، یہ ابھی کالعدم نہیں ہوئی ہے. یہ کوئی اتنی زیادہ وہاں پہ ان کی اس طرح کی کوئی پریزنس نہیں ہے کہ جب زیادہ کوئی اس طرح وہاں کاروائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. تو اب یہ پہلی مرتبہ جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ جیسے انہوں نے روڈ بلاک کی، پھر اس میں وہاں کچھ لوگوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ مطلب بٹھا لیا. جیسے آپ نے وزیر کی بات کی، جو گلگت بلتستان کے وزیر خزانہ ہے، وہ بھی ادھر ہی تھے. یہ مطلب جو وہ کانوائے تھا اس میں وہ بھی پس گئے تھے، تو انہوں نے جا کے وہاں بات کی. یہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو 2013 میں ان کے 6 جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہی ننگا پربت کے واقعے میں، تو ان کو رہا کیا جائے. ایک ان کا یہ مطالبہ تھا. دوسرا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے نا شریعت کا نفاذ کیا جائے. اور تیسرا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو خواتین کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتی ہے اسکولوں پہ، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس پہ پابندی لگائی جائے. تو تینوں میں سے کتنے مطالبات مان لیے ہیں انہوں نے وزیر کو رہا کرنے کے عوض؟ ابھی جو ہے نا انہوں نے مہلت مانگی ہے، انہوں نے 15 دن کی مہلت مانگی ہے کہ ان 15 دنوں کے اندر جو ہے نا ہمارے مطالبات کو مانا جائے. تو ہم ہفتہ 10 دن میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنا یا مطلب ہم کوئی اپڈیٹ ہے یا نہیں ہے. مطلب اگر 6 لوگ چھوڑ دیے جائیں اور اگر یہ گلگت بلتستان میں شریعت کا نفاذ کر دیا جائے اور خواتین کے کھیلوں پر مکمل پابندی لگا دی جائے، ان 3 میں سے 15 دنوں میں وہ کہتے ہیں تینوں مانے جائیں، کوئی ایک بھی مانا گیا تو بات آگے چل جائے گی. جی بالکل ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ جو ان کے 6 یہ ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہے، وہ جو ایک بہت بڑا مشہور واقعہ تھا اس کے تناظر میں، تو میرے خیال میں ایسا تو کوئی لگتا نہیں ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ ان کے خلاف اب آپریشن کرنے کی ضرورت ہے گفتگو کی بجائے، مذاکرات کی بجائے؟ نہیں، اگر یہ مذاکرات سے ویسے عام طور پہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اگر فوج کی بھی ہے یا جو انتظامیہ مقامی انتظامیہ ہوتی ہے ان کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں تو پہلے جو ہے نا مذاکرات کیے جاتے ہیں. اگر مذاکرات سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس میں یعنی پر یہ مذاکرات میں ان کو ری گروپ کرنے کا، دوبارہ طاقت اکٹھی کرنے کا وقت بھی تو مل جاتا ہے. یہ تو ہے ہمارے پاکستان میں. تو جتنی بھی یہ کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طاقت اسی طرح ہی بڑی ہے کہ جب ان کو آپ مہلت دیتے ہیں تو اس دوران جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرتے ہیں، مزید ریسورسز جو ہے نا ان کو وہ پیدا کرتے ہیں. تو اس کی طاقت میں جو ہے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ رفعت اللہ اورکزئی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے رفعت اللہ اورکزئی صاحب کی گفتگو سنی جو گلگت میں وزیر اغوا ہوئے تھے. وہ مجاہدین گلگت بلتستان نے اغوا کیے. ان کے 3 مطالبات ہیں، جن میں ایک مطالبہ ہے کہ جو 2013 میں نانگا پربت پر سیاحوں کو قتل کیا گیا تھا، جن میں غیر ملکی سیاح بھی تھے، ان کے 6 ملزمان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. دوسرا، گلگت بلتستان میں شریعت کا مکمل نفاذ ہو. اور تیسرا، گلگت بلتستان میں خواتین کے کھیلوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. انتظامیہ نے وزیر صاحب کو چھڑوانے کے لیے 15 دن کی مہلت تو لی ہے، لیکن 15 دن بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے؟ 15 دن کے سیز فائر کے نتیجے میں کیا یہ مطالبات مانے جائیں گے یا اس کے بعد آپریشن شروع ہوگا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.